أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس عزا میں تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کی سمع خراشی کم سے کم ہو اور کم وقت میں چند پوائنٹس چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ کی زحمت ختم کروں. ایک دور پھر صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. جس آیت کی بھی میں نے تلاوت کی آپ سب کو ازبر ہے، یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اللہ نے رسول کریم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ مجھے تم سے اجر رسالت نہیں چاہیے. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ قربا سے محبت کا مظاہرہ کرو. اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ یہی بنتا ہے. بسبر مسلمانوں نے اس قربا کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر رسول کو اجر رسالت دینا چاہو تو جا کر اپنے بچوں سے محبت کرو. المیہ ہے اللہ کے دین کو جب آپ اللہ کے نمائندوں سے نہ لیں اور اللہ کا دین لینے کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو اللہ کے دین کی جگہ اپنی خواہش بیان کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی مفاہیم جنم بھی لیتے ہیں اور امت اسی طرح سے گمراہ بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کو میری اور آپ کی کسی محبت کی ضرورت نہیں ہے. آل رسول کو ان سے محبت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت میری اور آپ کی ہے. اگر مجھے کہا گیا ہے کہ بندگی کرو تو اس بندگی کا فائدہ مجھے ہے، اللہ کو نہیں ہے. اگر مجھے کہا گیا ہے کہ رسول سے عشق اور محبت کرو تو اس عشق و محبت کے نتیجے میں نورانی اور پاک ہوتا ہوں
اور فائدہ مجھے ہے ان کو نہیں ہے۔ اگر مجھے کہا گیا ہے کہ آل رسول سے مودت کا مظاہرہ کرو، رسول اللہ کے بچوں سے عشق اور محبت کا اظہار کرو، تو اس کا فائدہ میری روح کی تطہیر کی صورت میں سامنے آتا ہے، میری محبت سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو میں یعنی اللہ اور میرے فرشتے یعنی تمام ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم لوگ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو۔ تو یہ حکم کس لیے ہے؟ کیا اس سے نبی کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے درود نہ بھیجنے سے نعوذ باللہ نبی کا مقام کم ہوگا؟ کیا ہمارے سلام نہ بھیجنے سے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم پر جو عنایات فرماتا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پر درود، نبی پر سلام، نبی سے عشق، آل نبی سے محبت، یہ وہ زینے ہیں، سیڑھیاں ہیں جن میں سے ہر سیڑھی اور ہر زینے سے جب انسان چڑھتا ہے تو اس مادی دنیا سے اوپر اٹھتا ہے اور حیوانی دنیا سے نکل کر ملکوتی دنیا میں پہنچتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے سے کہا جائے کہ زہر مت کھاؤ، غلاظت مت کھاؤ، اس کی جگہ یہ غذائیں ہیں، یہ کھاؤ، تمہارا ذہن بنے گا، تمہارے بدن کو فائدہ ہوگا، تمہاری نشو و نما میں مدد ملے گی، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ جو اس بچے کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کا فائدہ نہیں تھا، اس بچے کا فائدہ تھا، اور بچے کو وہ اس لیے سمجھا رہا ہے کہ بچہ اپنے اندر موجود مطلوبہ اس کمال تک اس عمل کے ذریعے سے پہنچ سکے جس پر عمل کر کے اس کہنے والے کو نہیں، اسی بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی کام کا، کسی بات کا، کسی عقیدے کا، کسی فعل کا، کسی حرکت کا پابند کیا ہے تو اس پابندی کے نتیجے میں میں اوپر جاؤں گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا آپ تمام عبادات میں دیکھیں یہی فلسفہ اور یہی روح کار فرما ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ میں سے جو لوگ مکہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ چند گھاٹیوں اور چند پہاڑیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، یعنی خود خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے اس کے چاروں طرف 100 گز 200 گز 300 گز پر پہاڑیاں ہیں، چاروں طرف، ایک طرف نہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک گھر کی تعمیر اور تجدید نو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اکیلے، کوئی ان کے ساتھ دوسرے لوگ شامل نہیں ہیں، وہ ہے اور ان کی فیملی، ان کی بیوی ہے، ان کا بچہ ہے، یہی لوگ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حدیث میں یہ آیا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو دعوت دو کہ لوگ اس گھر میں طواف اور حج کے لیے آئیں۔ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم اللہ کی طرف مڑ کر عرض کرتے ہیں با الہ، اس لقودق صحرا اور پہاڑی وادی کے اندر میں، یہی ہم لوگ ہیں، ہمارے علاقہ کوئی نہیں ہے، میں کس کو بلاؤں، کس کو آواز دوں، کون میری آواز سنے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ یہ بھی احادیث میں ہے، جواب کیا آتا ہے؟ علیک بالاذان، تمہارا کام ہے اذان دینا، لیکن لوگوں کو یہاں تک لانا یہ میرا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ علی الابلاغ یا علی البلاغ، مجھ پر لازم ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو مائل کروں، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اذان دو
دعوت دو، پکارو اور اونچی آواز سے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کم از کم 2000 سال قبل یہ دعوت دی، آواز دی۔ شاید ارد گرد پہاڑیاں تھیں، جانور تھے، انسان تو کوئی نہیں تھا، ان جانوروں تک شاید آواز پہنچی ہو، لیکن احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اتباع میں آواز دی، اذان بلند کی، دعوت دی، تو اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز اور دعوت کو کہاں کہاں پہنچایا اور اس کا جواب کہاں سے آیا۔ حدیث کہتی ہے کہ باپ اور اجداد کے سلبوں میں جو آئندہ کی اولادیں تھیں انہوں نے لبیک کہا، اور جو ماؤں کی رحموں میں بچے تھے ان بچوں میں سے جس کے اندر نور تھا اس نے ابراہیم کی صدا پر لبیک کہا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 2000 سال کے بعد اس دعوت پر جو آج سے 2000 سال پہلے دی گئی، اس ندا پر جو آج سے 2000 سال پہلے دی گئی، اس آواز اور اذان پر جو آج سے 2000 سال پہلے دی گئی، آہستہ 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 مرحلہ بمرحلہ زینہ بزینہ انسانوں نے لبیک کہنا شروع کیا، اور آج وہ دنیا بن چکی ہے کہ پوری دنیا سے اربوں انسانوں کی آرزو یہ ہے کہ لبیک کہتے ہوئے کپڑے کے 2 پارچے اپنے بدن کو اس سے لپیٹے اور خالی ہاتھ پورے اخلاص کے ساتھ تمام دنیا سے کٹ کر اس بارگاہ میں جائیں جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور وہاں پر طواف کر کے ابراہیم کی 2000 سال پہلے کی اس ندا پر آج بھی لبیک کہیں۔ یہ کیا ہے اور کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ عالم بشریت کو، انسانیت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا جائے۔ زمین پر انسان حیوان ہے، آسمانی انسان انسان ہے۔ آسمانی اور زمینی انسان میں فرق کہاں پر آیا؟ بدن میں تو نہیں آیا، بدن سب کا ایک ہے۔ یزید اور امام حسین کے بدن اگر آمنے سامنے ہو تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امام حسین ہے اور یہ یزید ہے۔ کیوں؟ بدن میں تو وہی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، وہی سر ہے، وہی دھڑ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ فرعون اور حضرت موسیٰ کا کیسے پتہ چلے گا یہ فرعون ہے اور یہ موسیٰ ہے؟ نمرود اور ابراہیم کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نمرود ہے اور یہ حضرت ابراہیم ہے؟ بدن میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ بدن چاہے آج کے دور میں بھی دیکھیں، نیک ترین انسان اور بدترین انسانوں کے بدن ایک طرح کے ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق ان کی روح میں ہے۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین پر جو اللہ کی مخالفت میں لوگ قدم رکھتے ہیں وہ زمینی ہو جاتے ہیں اور زمین میں گم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان کی تقدیر میں پستی ہے، ذلت ہے، نکبت ہے، پسپائی ہے، رسوائی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے متصل ہوتے ہیں، اللہ کی اس ندا پر لبیک کہہ کر اور اللہ کے ان نمائندوں کی ندا پر لبیک کہہ کر، تو وہ اس زمین کی زنجیروں کو توڑ کر زمین پر رہتے ہوئے آسمانی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ جن ہستیوں کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، ان ہستیوں میں اور سامنے والے لشکر میں فرق آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لشکر اور سامنے والے لشکر میں فرق کہاں پر نظر آتا ہے؟ سامنے والا لشکر اسی اپنے پیکر اور بدن کے ساتھ مکمل حیوان ہے، جبکہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے منکر نہیں ہے، نماز کے منکر نہیں ہے، اور بہت ساری عبادات وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ لیکن ادھر امام حسین کا لشکر زمین پر رہتے ہوئے آسمانی ہے۔ آسمان والوں کی نگاہ اس لشکر پر ہے اور ان کی صورتوں کو دیکھ کر آسمان نورانی ہو جاتا ہے اور آسمانی مخلوقات نورانی ہو جاتی ہیں۔ فرق کہاں پر ہے؟ روح میں۔ فرق کہاں ہے؟ باطن میں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ کا رستہ ہے وہ بھی اسی زمین کے اوپر ہے۔
اور ابلیس کا رستہ بھی اسی زمین کے اوپر ہے. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رستے کا انتخاب کرتے ہوئے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں یا ابلیسوں اور شیطانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے زمین اور پھر اس کی گہرائیوں کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور ہر روز دھنستے چلے جاتے ہیں. ادھر انسانیت ملکوتی صفات کے ساتھ انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے منتظر ہے جو مقام انسانی ہے, اور اس انسانی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے حضرت ابلیس سے کہا تھا کہ اس انسان کے سامنے سجدہ کرو. اور دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے یہ ظلوم ہے, یہ جہول ہے, یہ جاہل ہے, یہ نادان ہے, یہ پست ہے, یہ گمراہ ہے, یہ ناسمجھ ہے, اور تمام تر برائیاں اس انسان میں تلاش کرتا ہے. دو انسانوں کے دو رول ماڈلز ہیں, ایک طرف یہ رول ماڈل ہے اور دوسری طرف یہ والا رول ماڈل ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے ذرا کربلا کی طرف. چونکہ مجالس کا سلسلہ ہے تو اس لیے کربلا کے بغیر تو مجلس نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیے, امام حسین علیہ السلام کی ندا ہے کربلا میں, آپ ہمیشہ سنتے ہیں اور اپنے معاشروں میں لبیک بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات میں, جب بچے شہید ہو چکے, بھائی شہید ہو چکے, جوان شہید ہو چکے, اصحاب شہید ہو چکے, حسین ابن علی اکیلے رہ گئے, حتیٰ یہاں تک کہ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے. اس موقع پر حسین ابن علی ندا دیتے ہیں, حل من ناصر ینصرنی, کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے. یہ ندا آپ سب کو یاد ہے. مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین کو ضرورت تھی مدد کی؟ سوچنے والی بات ہے. امام حسین کو مدد کی ضرورت تھی؟ اگر مدد کی ضرورت نہیں تھی تو ندا کیوں دی؟ مدد کی اگر ضرورت تھی تو اس ندا کا مطلب کون سی مدد ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ سوال ہیں, میرے ضمیر کو, میری عقل کو جھنجھوڑنے والے سوالات ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ندا تو دی ہے اور سب نے سنی ہے, تمام مورخین نے, محدثین نے بیان کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے ندا تو دی ہے. اس ندا کا مطلب کیا ہے؟ کیا امام حسین مجبور تھے اور اس مجبوری کی وجہ سے انسانوں سے مدد مانگ رہے تھے کہ لوگوں مجھ حسین کی مدد کرو, میں بے کس ہوں, میں اکیلا ہوں, میرے سارے رفقا شہید ہو چکے ہیں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ یا پھر اس پیغام میں کوئی اور ایسا فلسفہ اور حکمت موجود ہے جس کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے؟ عام طور پر ان مباحث میں لوگ نہیں پڑھتے, عام طور پر ممبروں سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی, چونکہ سوچنے اور سمجھنے کے موضوعات ہیں. اور کیجیے گا, آپ امام حسین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہماری طرح کا ایک انسان یا ایک ایسا آسمانی انسان جو زمینی انسانوں کے اوپر حجت ہے, دلیل ہے اور اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی طرف سے حاکم ہے اور اللہ کے فیوزات کو, رحمتوں کو, رزق کو, روزی کو اور اس کے اسماء کے مظاہر کو مخلوقات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جس کو واسطہ فیض کہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر اللہ کی حجت کا نام ہے, اللہ کی دلیل, اللہ کے ولی, اللہ کے نمائندے, اللہ کے خلیفہ, کوئی مانے یا نہ مانے. اللہ کو نہ ماننے سے اللہ کی الوہیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, رسول کو نہ ماننے سے رسول کی رسالت اور نبوت پر تو کوئی ضرر نہیں پڑتی, علی کو نہ ماننے سے علی کی ولایت تو ختم نہیں ہوتی, امام حسین کو نہ ماننے سے ان کا کون سا نقصان ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے, حسین ابن علی فرزند زہرا 61 ہجری میں زمین کے اوپر اللہ کی اس حجت کا نام ہے جس کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو, صرف انسانوں کو نہیں,
صرف شیعوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف اہل قبلہ کو نہیں، صرف اہل کتاب کو نہیں، صرف آسمانی ادیان کے پابند لوگوں کو نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر موجود ہر ذی روح اور ہر مرزوق کو اگر اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، تو وہ رزق کا سلسلہ جس ذریعے سے ملتا ہے اس ذریعے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ ذریعہ حسین ابن علی ہے۔ اس حسین ابن علی کو بندوں سے یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ حل من ناصر ینصرنی؟ سوچنے والا مقام یہ ہے، سوال یہ ہے کیا ضرورت پڑی اس امام حسین کو جن کی بارگاہ میں فرشتے بھی خاضع ہیں، فرشتے، ملائکہ۔ قرآن کریم میں بدر کے میدان کے حوالے سے متعدد آیات ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے مدد کرنے کو۔ کس کی مدد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے فرشتے کیوں اترے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ جب ایک انسان اللہ کے عبد اور نمائندے کی حیثیت سے زمین پر اپنا الہی فریضہ نبھاتا ہے تو اس رستے میں موجود مشکلات کو دور کرنے میں اگر انسانوں کی تعداد کم پڑے تو اللہ بھی اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو بھی انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے فریضے پر عمل کرتا ہے تو ایسے انسان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، یہ صرف اولیاء سے مخصوص نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ کو روزی مل رہی ہے یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ روزی اور رزق پر مأمور فرشتے ہیں۔ ہماری سانسوں کے جریان اور اس کو جاری رکھنے پر مأمور فرشتے ہیں۔ ہمارے اندر کی جو توفیقات اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں ان توفیقات کے ہم تک پہنچانے پر مأمور فرشتے ہیں۔ جو ہم روزی اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں، کون سی روزی؟ ہم عام طور پر جب روزی کی بات کرتے ہیں، رزق کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا رزق ہے، پینا رزق ہے، ملکن غذائیں ملی تو بڑی اچھی روزی ملی ہے، بڑا اچھا رزق ملا ہے، میری قسمت میں یہ روزی تھی۔ بھئی صرف یہی ہے روزی؟ آپ کی یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ جو بینائی ہے، یہ روزی نہیں ہے؟ یہ جو آپ کی آنکھیں نور رکھتی ہیں اور اس نور سے جیسے ہی آنکھ بے نور اور محروم ہو جائے، آنکھ دیکھنا بند کرتی ہے، تو آنکھ کو یہ جو ہر پل نور کی روزی مل رہی ہے، کیا یہ روزی اور رزق نہیں ہے؟ یہ جو اس وقت آپ گھر سے اٹھ کر امام بارگاہ میں مسجد میں آئے ہیں تو کیا خود یہ کار خیر کی توفیق اللہ کی طرف سے روزی نہیں ہے؟ یہ جو آپ کے ذہن میں اکثر اوقات کوئی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو یہ خیال آیا اللہ کی طرف سے دی گئی روزی نہیں ہے؟ یہ جو آپ کسی غریب، محروم، محتاج فرد کی مدد کے لیے 2 قدم اٹھاتے ہیں کہ چلو اس کا کام ہو جائے، اللہ خوش ہو، تو یہ آیا روزی نہیں ہے؟ یہ جو آپ بعض اوقات دعا کی کتاب اٹھاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور آپ کے دل کو ایک اطمینان، ایک نورانیت، ایک لذت اور ایک روشنی کا احساس ملتا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے روزی نہیں ہے؟ انسان کی زندگی میں ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، متوجہ صرف پیٹ کی طرف ہے، صرف پیٹ۔ جبکہ وہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے پورا کرتا ہے اور پورا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنی ان اللہ کی دی گئی نعمتوں کو گننا چاہو تو شب و روز لگا لو، ساری زندگی لگا لو، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، گننا
کہ شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ آپ کی آنکھیں اس وقت پلک جھپکتی ہیں، آپ کو اندازہ یہ جو پلک کا جھپکنا ہے یہ زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر آپ کی پلکوں کو جھپکانے کے لیے جو رگ، باریک رگ ہے جو نظر نہیں آتی ان آنکھوں سے، اگر وہ باریک ایک رگ متاثر ہو تو آپ اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ہاتھ یوں کر کے اس پلک کو اٹھانے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ روزی کا سلسلہ کٹ گیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو آپ 2 قدم چل نہیں سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر دھڑکن سست ہو جائے تو آپ اٹھ نہیں سکتے، گر جاتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. متوجہ ہیں ہم؟ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ذریعے سے انسان تک پہنچتی ہیں؟ فرشتے کے ذریعے سے. فرشتہ کس کے تابع ہے؟ زمانے کے ولی اور حجت خدا کے. زمانے کے ولی اور حجت خدا کے تابع ہے. تمام فرشتے تابع ہیں، تمام فرشتے. جو فرشتے زمانے کے ولی اور حجت کے اوامر کے تابع ہیں وہ کیا عصر عاشور کربلا میں موجود نہیں تھے؟ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب عاشور کے دن عصر کے موقع پر تنہا رہ گئے تو اس وقت وہ فرشتے جو بدر میں نازل ہوئے تھے آئے امام حسین کی بارگاہ میں، یا اپنا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے سامنے والوں کے لشکر کو ہم تتر بتر کر دیں. فرمایا میں اس کام کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ اگر بالجبر یہ کام کرنا ہوتا، بزور طاقت تکوینی حوالے سے یہ کام کرنا ہوتا، تشریعی نہیں. اگر انسانوں کے شعور کو جگا کر انسانوں سے استفادے کی بجائے انسانوں کو مجبور کر کے یہ کام کرنا ہوتا تو پھر 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ چاہتا تو کوئی انسان مشرک ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا؟ آپ نے پوچھ لو، ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا کہ سب موحد بنے تو کیا کوئی ایک انسان ایسا ہو سکتا تھا جو اللہ کے احکام سے سرے منہ انحراف کرے؟ ممکن تھا؟ نہیں. تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ جبر نہیں کرتا. انسان کو اللہ نے مختار بنایا ہے، صاحب ارادہ. صاحب ارادہ بنانے کے بعد اس کے اندر دونوں صفات رکھ دی ہیں، ایک حیوانی اور ایک ملکوتی. اور حیوانی اور ملکوتی صفات کی اس جنگ میں عقل کو داور اور جج کے طور پر اس کے اندر ودیعت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اب اس عقل سے کام لو اور دیکھو یہ رستہ تمہیں اوپر لے جا رہا ہے یا نیچے. اور جس رستے کا بھی انتخاب کرو خود کرو، کسی کے کہے پہ نہیں، خود کرو. اگر اللہ نے جبر کرنا ہوتا تو دنیا میں کوئی ظلم نہ ہوتا. اگر اللہ نے انسانوں کو مجبوراً اچھا بنانا ہوتا تو انسان باقی جانوروں کی طرح سے ہوتا، جس طرح سے جانور ہیں، جس طرح سے فرشتے ہیں. فرشتے گناہ نہیں کرتے، جانور بھی ایک اصول اور ضابطے کے پابند ہیں، اس سے ادھر اور ادھر نہیں ہٹتے. جو کہ جبر ہے ان کی طبیعت میں، اختیار نہیں ہے. وہی کی صورت فرشتوں کیا ہیں؟ فرشتے ملکوتی اور جانور ناسوتی زمینی. انسان کو درمیان میں خلق کر کے ارادہ دے کر، شعور دے کر، عقل دے کر اس کے سامنے رستہ رکھ دیا کہ ملکوت پر جانا چاہ رہے ہو یا زمین کے نیچے دفن ہونا چاہ رہے ہو. حسین ابن علی اسی اللہ کے نمائندے ہیں، لہٰذا اللہ کے اسی اصول اور ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے والے لشکر کو تتر بتر نہیں کرنا چاہتے، مارنا نہیں چاہتے، ختم نہیں کرنا چاہتے. اگر ایسا چاہتے تو امام حسین کے لیے کیا مشکل تھا؟ امام حسین ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ دوسروں کے ضمیروں کو جگا کر انہیں وہ رستہ بتانا چاہتے ہیں جس پر چل کر انسان معراج انسانیت تک پہنچے. ارادے کے ساتھ، مجبور ہو کر نہیں. اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ فرشتے آئے تو ان فرشتوں کو امام حسین نے
رد کیا، نہیں آپ لوگ جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسانوں سے کیوں مدد مانگی؟ فرشتے تو حاضر تھے۔ اب ایک اور سوال، سمپل سا سوال، اگر امام حسین حکم دیتے ہوا کو حکم دیتے، چونکہ ولی خدا اس کا بسم اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا کن کہنا۔ ولی خدا کا بسم اللہ کہنا کسی بھی ارادے کے ساتھ ایسے ہے جیسے اللہ کا کن کہنا۔ اللہ کن کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس ارادے سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے تو جیسے وہ ارادہ کرے گا ویسے ہو جائے گا، تو ولی خدا بھی جیسے ہی ارادہ کرے گا ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ خدا کی جگہ بیٹھا ہے نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہ بھی ارادہ خدا کے پابند اور تابع ہے، اور ارادہ خدا میں اس طرح سے ڈھل چکا ہے کہ اب جب یہ ارادہ کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کا دیا ہوا وہ مقام اور منظر۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام بجائے اس کے کہ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی کی ندا بلند کرتے، صرف چیونٹیوں کو حکم دیتے، فرض کریں صرف چیونٹیوں کو، چیونٹیوں نکل آؤ اور اس لشکر پر ٹوٹ پڑو۔ آپ چیونٹیوں کے اوپر جو دستاویزی ویڈیوز بنی ہیں جو مستند ہیں، حقیقت ہیں اور سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، مختلف چینلز پہ پڑی ہوئی ہیں، جا کر دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی اس حقیر ترین کمزور ترین مخلوق کے اندر کتنی طاقت ہے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا کیڑا ہے یا کیڑی ہے، بالکل حقیقی، لیکن اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں، یہ جو جانوروں اور ان زمینوں کی مخلوقات، زمینی مخلوقات کے ماہرین سے پوچھیں کہ بھئی چیونٹیوں پر آپ کا ریسرچ کیا کہتا ہے، وہ جواب دیں گے کہ زمین پر اللہ نے چیونٹیوں کی جو انواع اور قسمیں پیدا کی ہیں، قسمیں، صرف قسموں پر ریسرچ کرنے کے بعد اب تک سائنسدانوں نے جو کشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر اب تک 12,000 قسمیں دریافت ہوئی ہیں صرف چیونٹیوں کی۔ 12,000 صرف قسمیں۔ ہر قسم جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ اگر اللہ ارادہ کرے، اللہ کا ولی ارادہ کرے اور اسی چیونٹی کو حکم دے نکل آؤ اور ان کو جکڑ لو، آپ دیکھیے صرف 5 منٹ کی مار ہے، صرف 5 منٹ۔ آپ کے جسم پر اگر 2-4 چیونٹیاں قمیض کے اندر چلی جائیں اور رینگنا شروع کر دیں تو آپ کی وہیں سے بیتابی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے سارے جسم پر چیونٹیاں چڑھ چکی ہوں تو اس کے بعد آپ کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو معمولی ترین اور حقیقی ترین موجود اور مخلوق ہے بھائی۔ اور اگر اللہ ابابیلوں کو، کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے یہ حکم دے سکتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر پر حملہ آور ہو کر لشکر کو بھی تہز نہز کر دو اور ان بڑے بڑے عظیم الجثہ ہاتھیوں کو بھی زمین بوس کر دو، تو وہ ابابیل اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آ کر جب ان کنکریوں کو پھینکتی ہیں تو ایک ایک کنکری اتنے بڑے ہاتھی کو آر پار ہو کر زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ارادہ یا خدا ہے۔ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کا ولی یہ چاہے، اللہ کا رسول یہ چاہے، اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ یہ چاہے، اللہ کی حجت یہ چاہے تو پھر زمین درہم برہم ہو جائے۔ تو امام حسین زمین پر اللہ کے اس ولی کا نام ہے۔ اب وہ ولی کیوں کربلا میں حل من ناصر ینصرنی کی آواز بلند کر رہے ہیں؟ میں ہی مدد کروں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ
سوال انشاءاللہ اس کا جواب کل دیتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و علیہ. میں نے عرض کیا تھا کہ میں مختصر گفتگو کروں گا تاکہ آپ لوگ تھکے نہیں. کل کم از کم بر وقت بھی تشریف لائیں اور ہم سب مل کر ان مجالس سے استفادہ کر سکیں. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و علیہ. یہ یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام رحمت خدا کا دروازہ ہے. رحمت خدا کا. اس لیے ہماری احادیث اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والے معارف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان الحسین ابواب رحمت اللہ الواسعہ. امام حسین علیہ السلام اللہ کی ان وسیع رحمتوں کے دروازے کا نام ہے. اگر انسان ان رحمتوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو حسین کے دروازے پر دستک دے. اگر انسان جینا چاہتا ہے حسین سے متمسک ہو. اگر سربلندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے حسین سے متمسک ہو. اگر لذت چاہتا ہے حسین سے متمسک ہو. حیات چاہتا ہے حسین سے متمسک ہو. پاکیزگی اور نورانیت چاہتا ہے حسین سے متمسک ہو. گناہ ترک کرنا چاہتا ہے حسین کے دروازے پر پہنچے اور عرض کرے کہ مولا حسین مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی خواہشات اور اندر کی ان ابلیسی صفات پر کنٹرول کر سکوں. آپ میرا ساتھ دیے اور میرا ہاتھ تھامیے تاکہ میں ان نجاستوں سے نکل سکوں. حسین ابن علی چونکہ رحمت خدا کا دروازہ ہے جو وہاں پر پہنچتا ہے حسین اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. اور صرف تھامتے نہیں ہیں فقیر کو ضرورت مند کو ولایت کے اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. رستہ حسین ابن علی ہے. امام حسین علیہ السلام سے تمسک امام حسین علیہ السلام سے عشق کا نتیجہ ہے. محبت کا نتیجہ ہے. مودت کا نتیجہ ہے. یہ جو قرآن نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کو محبت کا تم پیغام بھیجو تو ان کو کوئی فائدہ ہوگا. نہیں، وہ تمہارے اپنے فائدے میں. تم انسان بنو گے، تمہاری روح انسان بنے گی، تمہیں اس دلدل سے نجات ملے گی. تم انسانی مراتب، کمالات اور مقامات طے کرتے ہوئے اس بلندی تک پہنچو گے جہاں پر تمہیں لگے گا کہ تم وہ شخص ہو جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. میری اور آپ کی طرح کے انسان. رستہ حسین کا ہے، دروازہ حسین کا ہے. ہم 14 معصومین کی عصمت کے قائل ہیں. ہم 14 حجتائے خدا کے قائل ہیں. نبی کریم سے لے کر اگر ہم شمار کریں تو 15 بنتے ہیں. امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین کی باقی اولاد ہیں 12 امام اور 14 معصومین. اگر ان 14 معصومین کو سامنے رکھیں تو سب خدا کی رحمت کے دروازے ہیں، کوئی شک نہیں. سب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر امام اپنے اندر موجود ان الہی صفات کے حوالے سے کما حقہ ان تمام صفات کا حامل ہے. ہر امام حامل ہے، لیکن ہر امام کی زندگی میں کوئی ایک صفت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی محروم ہے، باقی میں بھی وہی ہے، لیکن نمایاں یہ والا پہلو ہوا ہے. کسی کی شجاعت کا پہلو، کسی کی سخاوت کا پہلو، کسی کی نرم دلی کا پہلو، کسی کی عبودیت اور بندگی کا پہلو، کسی کا علم اور معرفت کا پہلو، کسی کے کلامی مباحث میں اپنے معراج پر نظر آنے کا پہلو. ہر امام کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے. باقیوں میں بھی ہے لیکن یہ زیادہ نمایاں ہو گیا. اس کا مطلب ہے سب برابر ہے.
اس ضمن میں جب آپ حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، بلکہ حدیث کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پہلو باقی تمام پہلوؤں پر غالب ہے وہ رحمت اللہ الواسعہ کا دروازہ ہونا ہے، رحمت خدا تک پہنچنے کا دروازہ۔ اس لیے آپ دیکھیے، آپ میں سے جو لوگ کربلا گئے ہیں، آپ نجف بھی جاتے ہیں، کربلا بھی جاتے ہیں، سامرہ بھی جاتے ہیں، قاسمین بھی جاتے ہیں، امام تو سب ہیں، بقی بھی جاتے ہیں، امام تو سب ہیں، معصوم تو سب ہیں، لیکن جو کیفیت کربلا میں ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے، وہ پہلو غالب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت اللہ الواسعہ کے باب کی حیثیت سے، دروازے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا، اس مقام کا ایک چھوٹا سا اثر کیا ہے کہ کسی اور جگہ اس طرح کا حکم آپ کو نظر نہیں آتا احادیث میں، جو حکم حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر اطہر کے بارے میں آپ کو احادیث میں ملتا ہے کہ جب آپ قبر اطہر کے پاس پہنچتے ہیں اور حائر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف حسین ابن علی کو حاصل ہے کہ قبر حسینی کی مٹی، قبر حسینی کی وہ خاک شفا قرار پاتی ہے اور ہر بیماری کا علاج قرار پاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے، چونکہ ان کی رحمت کا پہلو بہت غالب ہے باقی تمام پہلوؤں پر۔ اس لیے جب ان مجالس میں آئیں تو نیت کر کے آئیں، جب گھر سے نکلیں تو نیت کر کے نکلیں، جب گھر سے امام بارگاہ کا رخ کریں تو وضو کر کے آئیں، کپڑے صاف ستھرے پہن کر آئیں، اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آپ نے امام حسین کی بارگاہ میں جا کر اپنی روح میں روشنی حاصل کرنی ہے، نور حاصل کرنا ہے، اور نور کا منبع، روشنی کا منبع حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اگر ان سے ہم متصل ہوں گے تو یہ نورانیت حاصل ہوگی۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ یہ ایام اہل البیت علیہ السلام کے مسائل کے ایام ہیں، مشکلات کے ایام ہیں۔ اگرچہ عاشور کے دن سب سے بڑا ظلم ہوا اور اہل البیت کے قیمتی ترین افراد جامع شہادت نوش کر کے سر کٹا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ کربلا میں روز عاشور جن ہستیوں نے سر کٹایا انہوں نے ایک ہی دفعہ کٹایا، ایک ہی دفعہ شہید ہوئے، لیکن عاشور کے بعد شام غریبہ سے لے کر دمشق کے قید خانوں تک یہ جو بیویاں آئیں، انہوں نے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں میں ہر روز وہ مرتی بھی تھی اور جیتی بھی تھی۔ بہت بڑا امتحان تھا، چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ ہر روز ایک دفعہ سر کٹانا آسان ہے، لیکن ہر روز سر کٹانا آسان نہیں ہے، اور بیویوں نے ایسا ہی کیا۔ بیویوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور ہر روز ان اذیتوں سے اور ابتلاءات سے اور امتحانات سے گزرتی رہی۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ خود اسی کربلا سے۔ جیسے ہی حسین ابن علی شہید ہو گئے، بیویوں کے امتحان کے سخت ترین لمحات بھی شروع ہو گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جب کربلا میں خیام حسینی کو دیکھا تو حسین ابن علی کی شہادت کے بعد ان اشقیاء کو کوئی خوف نہیں رہا، کوئی خوف نہیں رہا۔ اب انہوں نے جب خیام کا رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایک خیمے کو جلانا بھی شروع کیا اور جلانے سے پہلے لوٹنا بھی شروع کیا۔
تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیویاں، کون سی بیویاں؟ علی کی بیٹیاں، زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں، حسین ابن علی کی بیٹیاں، حسین ابن علی کی بہنیں، رسول زادیاں، یہ بیویاں ان خیموں سے نکلتی تھیں اور وہ محمدہ کی آواز بلند کرتی تھیں اور روتی چلی جاتی تھیں، اور لوٹنے والے یہودی نہیں تھے، جلانے والے مسیحی نہیں تھے، اسی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ بیویاں صحرائے کربلا میں بقول حمید ابن مسلم کے بکھرتی چلی گئیں اور روتی چلی گئیں۔ کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک اونچا سا خیمہ تھا، یہ بیویاں ساری ان تاریکیوں میں کہیں نہ کہیں روپوش ہوئیں، تو اس اسنا میں نے دیکھا وہ اونچا خیمہ ابھی آگ نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کے دروازے پر ایک اونچے قد کی خاتون کو میں نے دیکھا کہ رو رہی تھی، کبھی خیمے کے اندر جا رہی تھی، کبھی باہر آ رہی تھی، کبھی اندر کبھی باہر۔ میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے اور بھاگ کیوں ہی رہی؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا اندر خیمے میں سید الساجدین غشی کی کیفیت میں ہے، چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور اٹھا کر لا نہیں سکتی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چند خواتین نے مدد دی اور سید الساجدین کو اٹھا کر باہر لے آئیں۔ جیسے ہی آپ سب باہر آئیں اسی وقت اس خیمے تک بھی آگ پہنچ گئی اور آگ کے شعلوں نے اس خیمے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ان بیویوں کی مظلومیت کو، یہ تو وہ بیویاں تھیں جن کو اس عرصے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن حسین کی شہادت کیا ہوئی، ان بیویوں پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ کہتا ہے میں نے اس اسنا میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، 3 سے 4 سال کی بچی تھی، رو رہی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ واہ حسینہ کی ندائیں بلند کر رہی تھی، یا ابتا کی ندائیں بلند کر رہی تھی۔ میرا دل تڑپا اور میں بھاگ کر گیا کہ آگ بجھا سکوں۔ جیسے ہی بچی نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو تڑپ کر بھاگی، میں بھاگا، آگے سے روکا اور بچی کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس مظلوم بچی نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا آنکھوں ہی آنکھوں سے مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ اس کربلا کے میدان میں اب تک جتنے لوگ ہم نے دیکھے وہ قتل کرنے والے تھے، سر جدا کرنے والے تھے، خیموں کو لوٹنے والے تھے، آگ لگانے والے تھے، تماچے مارنے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو بچانے کے لیے اور آگ بجھانے کے لیے آئے ہو۔ کہتا میں نے اس بچی کی کیفیت دیکھی، عجیب کیفیت تھی، دامن کا آگ بجھ گیا لیکن اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی تھی، اس کے کندھے زخمی تھے، بدن زخمی تھا، اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہاری کیا حالت بنی ہے، تمہارے کان کو کیا ہوا؟ کہا کہ ان ظالموں نے میرے بابا کی پہنائی ہوئی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون نس رہا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے بدن کا مختلف بدن کے حصے زخمی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے ہمارے خیمے لوٹے اور اس کے بعد جب مکھنیں اور چادریں لوٹنا چاہی تو نیزے کی انیاں استعمال کی، اس لیے بدن زخمی۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار کیوں سیاہ ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی پھر ذرا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تم اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ کہا نہیں پہچانا، میں حسین کی وہ لاڈلی بیٹی ہوں جو اپنے بابا کے سینے سے اترتی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی ذرا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تمہارا درد بانٹوں؟ اس بچی نے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا ایک کام کر دو۔ میں نے پوچھا کیا؟ جب میں نے پوچھا تو بچی نے ایک ایسی بات کر دی کہ میرے سامنے اب کچھ باقی نہیں رہا کہ میں اس بچی کو جواب کیا دوں۔ اس بچی نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے میرے جد امجد علی کوفہ کے قریب نجف نامی جگہ پر مدفون ہے، مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔